کی تصدیق کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہو گئے ہیں۔ 6 سال پہلے جنوری 2020 ایران کے شہروں میں رات معمول کے مطابق اترتی تھی، خاص کر تہران میں سڑکوں پر لگے سیکیورٹی کیمرے، سرکاری عمارتوں کی چھتوں پر نصب جدید نگرانی کے آلات اور خفیہ دفاتر کے اندر موجود ڈیجیٹل سسٹمز، سب کچھ بظاہر محفوظ تھا، لیکن کوئی تھا جو دیکھ رہا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خفیہ سائبر یونٹ سے جو مبینہ طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے انٹیلیجنس نیٹ ورک سے جڑا ہوا تھا۔ اس کا مقصد فوری حملہ نہیں تھا، بلکہ سمجھنا تھا، پیٹرن بنانا تھا اور مستقبل کی کسی ممکنہ کارروائی کی بنیاد تیار کرنا تھا۔ پہلا مرحلہ، ڈیجیٹل دڑاڑ۔ شہری انفراسٹرکچر میں استعمال ہونے والے پرانے سافٹ ویئر اپڈیٹس، ایک معمولی سا مالویئر، ایک فشنگ ای میل، اور پھر سڑکوں پر لگے کیمرے اب صرف ریکارڈ نہیں کر رہے تھے، بلکہ خاموشی سے لائیو فیڈ کسی اور سرور پر بھی بھیج رہے تھے۔ خصوصاً تہران کی حساس سڑک پاسچر سٹریٹ، جہاں اعلیٰ حکومتی دفاتر واقع تھے۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ وہی کیمرے خاموش گواہ بن چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، پیٹرن انالیسس۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے گاڑیوں کے نمبرز، قافلوں کے اوقات اور راستوں کی تبدیلیاں نوٹ کی جانے لگیں۔ کون سا قافلہ کب نکلتا ہے، کون سا روٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے، کس دن سیکیورٹی نسبتاً کم محسوس ہوتی ہے۔ تجزیے سے ایک اور راز سامنے آیا۔ پاسچر سٹریٹ کے نیچے ایک خفیہ بنکر نیٹ ورک موجود تھا، جہاں ہنگامی صورت میں اعلیٰ قیادت منتقل ہو جاتی تھی۔ سالوں کے جمع شدہ ڈیٹا نے ظاہر کیا کہ اکثر حساس میٹنگز عمارت کے اندر نہیں بلکہ زیر زمین بنکر میں ہوتی تھیں۔ تیسرا مرحلہ، اندرونی غدار۔ کہانی میں شامل ہوتا ہے ایک خفیہ مخبر جس نے مبینہ طور پر اہم عمارتوں کے اندر سے سیکیورٹی پروٹوکول کی معلومات فراہم کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ امیجز، ڈرون نگرانی اور موبائل سگنلز کی میٹا ڈیٹا ٹریکنگ بھی شامل تھی۔ ہر دن ایک نیا ڈیٹا پوائنٹ، ہر ہفتے ایک نیا تجزیہ۔ وقت گزرتا رہا، 5 سال تک یہ خاموش نگرانی جاری رہی۔ پھر آتا ہے جون 2025۔ 12 دن تک بڑے پیمانے پر ایران اسرائیل جنگ جاری رہی، لیکن اس دوران بھی خفیہ نگرانی رکی نہیں۔ یہ جنگ ختم تو ہوئی، مگر ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سپریم لیڈر کی سیکیورٹی ہمیشہ سخت رہی ہے۔ روٹس آخری لمحے میں بدلنا، ڈمی قافلے بھیجنا، موبائل سگنلز جام کرنا۔ لیکن اگر کسی کے پاس سالوں کا ڈیٹا ہو تو وہ پیٹرن دیکھ سکتا ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ 28 فروری 2026 اسرائیل اور امریکہ ایرانی قیادت کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ اس دن ایک غیر معمولی تبدیلی نوٹ کی جاتی ہے۔ سپریم لیڈر اور دیگر سینئر قیادت عمارت کے اندر میٹنگ روم میں موجود تھے۔ آج مذاکرات بنکر میں نہیں ہو رہے تھے، اسی بلاک میں موجود تھے علی شمخانی، محمد پاکپور، عزیز ناصر زادہ اور دیگر اعلیٰ سیکیورٹی حکام۔ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تب آتا ہے جب ایک مخصوص لمحے پر ایک مخصوص مقام جو سیٹلائٹ اور ڈرون دونوں کی رینج میں آ چکا تھا، دوسری طرف خفیہ کمانڈ روم میں اسکرینیں جگمگا رہی تھیں، ریڈ ڈاٹس حرکت کر رہے تھے۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، ٹارگٹ کنفرمڈ۔ پھر خاموشی۔ آسمان پر دور کہیں اسپیرو میسائل لانچ ہوتے ہیں۔ پاسچر سٹریٹ کے وہی کیمرے جو کبھی نگرانی کے لیے نصب کیے گئے تھے، اب اسی لمحے کو قید کر رہے تھے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ، دھواں، افراتفری۔ دور فضا میں ایک جاسوس ڈرون نمودار ہوتا ہے۔ وہ کسی خاص چہرے کو سکین کرتا ہے
और हेडक्वार्टर तस्वीर भेज देता है। चंद लम्हों बाद ऐलान किया जाता है, ऑपरेशन कामयाब रहा। यूं एक ऐसी कार्रवाई जो बरसों की साइबर जासूसी, सैटेलाइट निगरानी, अंदरूनी मुखबिरी और टारगेटेड ऑपरेशन का नतीजा थी, अपने तख्लीक कार को वक्ती फायदा तो देती है, लेकिन मशरिक़ वुस्ता समेत मशरिक़ और मगरिब को एक नई जंग की आग में झोंक देती है। तारीख फैसला करेगी, ये हिकमत अमली थी या खुली हमाकत। मगर सवाल अब भी बाकी है। आज की दुनिया में जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, ये लड़ी जाती है कैमरों की आंखों में, डेटा सेंटर्स की तारीकी में और उन एल्गोरिथम्स के जरिए जो इंसानों की आदतों को नंबरों में बदल देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं, ये कहानी है उस दौर की जहां निगरानी खामोश है लेकिन नताइज धमाकेदार।